دوستو آج جمادی الاول کے منگل کا دن ہے۔ اللہ والو آج اگر آپ لوگ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا صدقہ کر دیں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ آپ کی تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیا جائے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ والو آج جمادی الاول منگل کا دن، جو شخص بھی اس خاص تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر سے بہترین کر دیں گے، اور جب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے گا تو غیب سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ رب سے کروڑوں میں مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو آج جمادی الاول منگل کے دن، اور یہ مہینہ بھی اسلامی سال کیا، اللہ والو یہ وظیفہ آج اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ بھی ان دو ناموں کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لے پھر دنیا اکٹھا ہو کر بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کی دوست کی شان ہوتی ہے، یہ رب کی دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ والو آج جمادی الاول کی 2 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے 5واں مہینہ ہے۔ یہ نہایت عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں بے حد ہی عظمتہ عمل ہے۔ آج یہ عمل کرتے ساتھ ہی آپ کی غربت، آپ کی غریبی انشاءاللہ تعالی رب کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کی تمام پریشانیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی، نکل جائیں گی۔ چٹکیوں میں رب نے چاہا تو آپ کے مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔ اللہ والو جو بندہ آج ہی تسبیح پڑھ لے گا، جمادی الاول کی 2 تاریخ منگل کا دن ہے، اس خاص عمل کو پڑھ لے گا، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اس گھر سے غربت اور غریبی انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پائیدار ہے کہ اگر کوئی آج دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کامیابیاں اس کے مقدر کو چھو لیتی ہیں، اس کے قدموں کو چوم۔ آج جمادی الاول منگل کے دن آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا آپ کی زندگیوں میں۔ اللہ والو آج آپ نے اس خاص قبولیت والے عمل کو، برکت والے عمل کو، خاص وظیفے کو پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیوں کو بھروا لینا ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوانا ہے۔ یہ کامیابی 100% یقینی عمل ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے حالات کو اگر آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں، آج اس دن کو ہرگز آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہ کر آج کے دن کو آپ نے گزارنا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا، نہیں تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج آپ نے منگل کا دن ہے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ رب نے چاہا تو غیب سے ہی آپ کی دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج منگل کا دن ہے، آپ نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، اور یہ آیت بھی بہت خاص ہے، جو قرآن پاک کی بہت خاص آیت ہے، جو اس خاص عمل میں پڑھیں گے۔ وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ہے۔ آپ نے بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ والو یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، یہ انبیاء کرام نے پڑھی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو، ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر تمام حاجات اس کی پوری کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اللہ والو اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس ذات کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ جب آپ اس کے لاڈلے بنو گے تو آپ لوگ مستجیب الدعوات بن جاؤ گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ لوگ کوشش کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ لوگوں سے راضی ہو جائے۔ اللہ والو آج کی خاص تسبیح آپ لوگوں کو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، آپ کو بتانے والی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گی۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ مکمل طریقہ کار بتاؤں گی۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لو۔ اللہ والو ابھی بھی موقع ہے خزانوں سے جھولیاں بھرنے کا، یہ وقت بڑا ہی خاص ہے اور بڑا ہی بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے دن جمادی الاول 2 جمادی الاول منگل کے دن اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا، اس خاص آیت کو نہیں پڑھے گا، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ والو آج آپ نے یہ خاص الخاص وظیفہ، یہ آیت کا وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ پڑھ کر دیکھیے گا، فوری طور پر انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا حصہ لے جاؤ۔ جب کوئی بندہ جھولی پھیلا کر منگل کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے، اللہ پاک سے روزگار مانگے گا، اللہ بہترین روزگار عطا کر دے گا۔
اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرا لیے، ڈاکٹر کے پاس آپ لوگوں نے دوائیاں لے لی، سب کچھ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، رب کے حضور اس کامل دعا کے صدقے مانگیں گے تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے گا۔ اللہ والو، جو قرض دار ہے، جو چاہتا ہے کہ کروڑوں کا قرض ہے، اللہ اس کے کروڑوں کا قرض کو ادا کر دے، سبب بنا دے، تو اللہ کا یہ نام کا وظیفہ کر کے دیکھیں، اللہ کے کلام کا وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ رب سے مانگ کر دیکھیں۔ رب تو فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں اپنے بندے کی سنتا ہوں۔ اس رب کے نام کے ساتھ مانگ کر دیکھیں، رب اپنے نام کے صدقے آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق ادا کرے گا کہ آپ کے تمام تر قرض سے اتر جائیں گے۔ جو میری بہنیں بے اولادی کا تانا سن سن کر تھک گئی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ والو، یہ اللہ سب الاسباب ہے، اللہ کا نام شافی بھی ہے، اس رب کا نام یا سلامو بھی ہے، یعنی کہ ایسا سلامتی دینے والا، ایسی شفا دینے والا۔ اللہ والو، آج اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر، منگتا بیکاری فقیر بن کر آپ نے اپنی بے اولادی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے اوپر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں یا کوئی اور بندش ہے یا ویسے ہی آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، تو رب نے چاہا تو تمام تر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ رب اپنی رحمتوں سے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا اور ایسی صالح اولاد سے نوازے گا جو کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوگی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ والا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں، میری کو تو کوئی خواہش، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج آپ نے جمادی الاول منگل کے دن صرف ایک بار اس آیت کو، آپ نے قرآن آیت کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز میرا رب مانگنے والوں کو جھولیاں بھر کر عطا کر دیتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں رب سے مانگیں، نصیبوں کو اجاگر فرما دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا لے گا، کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار فرما دے گا۔ بند کاروبار ہو چکے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، رب کے حکم سے ایسا کرم ہوگا کہ بند کاروبار دوبارہ سے چل پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک ایسا سچا عمل ہے، جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا کر دیتا ہے، اسے مل جاتا ہے۔ آج آپ کی ہر حاجت اپنے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا، آپ نے اس مہینے میں آج کر یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ میرا رب بڑی ہی رحمتوں والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے، وہ اپنے نام کے صدقے، اپنے قرآن پاک کی آیت کے صدقے آپ رب سے خزانے بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آج منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے راستوں کی جتنی بھی رکاوٹیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی آپ زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ بالکل نہیں چھوڑنا۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بندہ نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، نیا گھر چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رب سے مانگو، رب عطا کر دے گا، نیا گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، ہر مقصد کی کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف آپ نے قرآن آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، آپ نے 2 جمادی الاول منگل کے دن آج اپنے یہ قرآن آیت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے نہیں دیکھنا، لاپرواہی میں آج کا دن نہیں گزارنا، نہیں تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ جب بندہ رب سے مانگتا ہے، آج وہ گھڑیاں جب رب کی ذات خود اپنی رحمت سے چمچم بارش برسا رہی ہے، خود دینے کو تیار ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کروانے والا۔ اللہ والو، آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات کی رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح، قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کروانے والا ہے، کوئی اپنے مقدروں کو سنوارنے والا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ میرا کام تو ناممکن ہے، میری جو روزی ہے، میری تو سیلری ہے وہ بہت کم ہے، اس طرح سے میں اپنے کاروبار کا مالک بنوں گا، کس طرح سے میں اپنے گھر کو بناؤں گا، کس طرح سے میں اپنا کاروبار چلاؤں گا، اس طریقے سے میں ایک اچھی گاڑی کیسے خرید سکوں گا۔ اللہ والو، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب رب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے منگتا بیکاری فقیر بن کر اس خاص عمل، اس خاص آیت کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، وہ رب آپ کو کروڑوں سے نوازے گا۔ آج آپ کروڑوں کی حاجت رکھتے ہیں، وہ رب آپ کو کروڑوں بھی عطا کر دے گا۔ اللہ والو، اللہ بے نیاز ہے۔ ایک بندہ جو صبح اٹھ کر محنت مشقت کرتا ہے، 12
घंटे 13 घंटे की ड्यूटी देता है और फिर वो घर आकर थका कर सो जाता है, कोई नमाज ही नहीं पढ़ता। जो एक और बंदा 1 घंटे की बमुश्किल अपनी फैक्ट्री या ऑफिस में जाकर एसी वाले कमरे में बैठकर कोई काम करता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक के आगे सजदा रेज होकर गरीबों की मदद भी करता है और खुद भी लाखों करोड़ों का मालिक है। अल्लाह वालों, ये सब अल्लाह के रंग है। अल्लाह जिसको चाहे अता कर दे, ये रब की तकसीम है, क्योंकि रब जिसको चाहता है नवाज देता है और जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना माल देखता है, बल्कि चप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। इसी तरीके से आप लोगों ने भी अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना है, जिस तरह से राज़ी करने का एक हक होता है। अल्लाह वालों, ये रब की देन होती है, ये रब की तकसीम होती है। जब आपने रब को राज़ी कर लिया तो आप देखना आपकी नस्लें रंग दी जाएंगी, नस्लों तक आपके माल दौलत ख़त्म नहीं होगा। इतना रज़्क, इतनी दौलत, इतना वसी रिज़्क आपको अता कर दिया जाएगा। ये रब की वंड है। इंशाअल्लाह ताला जब रब राज़ी होता है तो वो इतना देता है कि आपकी नस्लें ही आबाद हो जाती हैं। आज का ये खास वजीफ़ा आप पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबियों से हमकनार फरमाएगा, आपके रास्तों रुकावटों को हटाएगा, कामयाबियाँ आपके मुकद्दर में लिख देगा। आप लोगों ने आज 2 जमातुल अव्वल मंगल के दिन एक बार इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस खास अमल और ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपके तुफ़ैल जिसको भी फ़ायदा होगा तो पहले आपको भी फ़ायदा होगा। अल्लाह आपके मामलात में भी आसानियाँ फरमाएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ और बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करती रहूँगी। अल्लाह वाला तवज्जो कीजिएगा, जिसको जब जहाँ जिस वक्त मिल जाए आपने इस खास अमल खास तस्बीह को लाजमी पढ़ लेना है। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता मेरे मौला, तुझे अपनी खुदाई का वास्ता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वास्ता, तुझे अहले बैत का वास्ता, हज़रत फ़ातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह की चादर ततहीर का वास्ता, हुस्नैन करीमैन का वास्ता, इमाम हसन की बेपनाह शहादत का वास्ता मेरे मौला, हम सब की तकदीर संवार दे, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सबको बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, हमारे बच्चों को हमारा फरमा बरदार बना दे, नेक बना दे और हमें अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे मेरे मौला। जो मेरी बहनें बेटियां अभी तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, अल्लाह उनका नसीब खोल दे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे मेरे मौला। मेरे मौला तो उनके लिए बेहतरीन रिश्तों को मौला भेज दे मेरे मौला। जो मेरे भाई बहनें जो रिस्क की तलाश में दर दर के धक्के खा रहे हैं, उनको बेहतरीन रिस्क अता फरमा दे मेरे मौला। बेशक असबाब पैदा करने वाला है मेरे मौला। जो रोटे हैं इनको मना दे। जो मेरी बहनें अपने ससुराल में बहुत मुश्किल वक्त गुजार रही हैं मेरे मौला, इनकी मुश्किलात को तो अपनी रहमत से आसान फरमा दे। उनके घरों में, उनके शोहरों में उनके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा कर दे मेरे मौला। मेरे मौला जो बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह तो अपने ख़जाने रहमत से अल्लाह उनको औलाद नरीना अता कर दे। ऐसी औलाद अता फरमा जो उनके बढ़ापे का सहारा बने, उनकी आंखों की ठंडक बने मेरे मौला। जो बीमार हैं अल्लाह तो उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। ऐसी शिफा अता फरमा कि बीमारी फिर बाकी ना रहे मेरे मौला। जो दुनिया से रुखसत हो गए मेरे मौला, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जो तुझसे लो लगाकर दुआ मांग रहे हैं मेरे मौला, उनकी तमाम जायज़ हाजात को अपनी रहमतों से पूरा फरमा दे मेरे मौला। बिलखसूस गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों पे अपनी ख़ास नज़र करम फरमा दे मेरे मौला। उनकी रहनुमाई फरमा मेरे मौला, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उनकी मदद फरमा मेरे मौला। जो भी हाथ उठाकर तुझसे जो सवाल कर रहे हैं मौला, उनकी सारी जायज़ हाजात को अपनी रहमतों से पूरा फरमा दे मेरे मौला। हमें आखिरत में मेरे मौला अपना दीदार नसीब फरमा देना, हमारा खात्मा ईमान पे फरमा देना। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने दुआ में शामिल ज़रूर होना है, दुआ में शामिल हुआ करें, आमीन ज़रूर बोला करें। इज्तिमाई दुआ कबूलियत का दर्जा रखती है। अल्लाह वालों, हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिख दिया करें। क्या पता किसी अल्लाह वाले की आमीन रब को पसंद आ जाए और हम सबके बेड़े पार हो जाए। अब आप लोगों ने सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह वालों, दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक मरतबा सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई कराई
کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار، بہترین روزگار، نوکری چاہتا ہے یا اپنا بزنس میں کامیابی چاہتا ہے، کاروبار چلانا چاہتا ہے، لیکن اب کاروبار رک چکا ہے اور بہتر بنانا چاہتا ہے، ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر مانگے۔ آج یہ نہ سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں، یہ اسم اعظم ان کو کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اللہ والو یا حی یا قیوم یہ وہ فضیلت اور برکت والے ہیں۔ اگر میں ان کی فضیلت اور برکت بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آج کے دن، آج کی گھڑی میں، قبولیت والی گھڑی میں، جس میں مانگنے والے کو رب نے چاہا تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیا جائے گا، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جائے گا، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں، پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا۔ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے، اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں گم ہو کر توجہ کے ساتھ آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ رب کریم کی ان 2 صفاتی ناموں کے ساتھ جب رب کو پکاریں گے، اللہ آپ کو 100% کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہی شمار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرے نمبر پر عمل کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص اور خاص عمل ہے۔ جس طرح سے غیبی خزانوں کا مالک بننا چاہتے ہیں، غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب نے چاہا تو فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے آ جاتے ہیں، چاہے وہ انسانی روپ میں ہے یا جس طرح سے رب کی چاہے مرضی ہے وہ آپ کو عطا کر دے۔ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اللہ والو آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو پڑھنے کی دیر ہے اللہ والو۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ اس قرآنی آیت سے اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے، جاؤ فرشتوں اس بندے کی منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو عطا کر دو، اس کی جھولیاں مرادوں سے بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب سے خزانوں اور رحمتوں اور برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ نے 100 بار 100 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے 100 بار ہی ہونا چاہیے، نہ 99 بار، نہ 101 بار ہونا چاہیے، بلکہ 100 بار ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے دوران آپ نے جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ دل میں اس حاجت کو رکھیں یا لکھ کر کاغذ میں سامنے رکھ لیں اور بار بار نظر مارتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی وہ حاجت رب نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے، بے شک وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اگر آج کو بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مدینے والے کے صدقے آپ کو نرینہ اولاد بھی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ پاک بہترین اولاد، نیک اور صالح آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا کرے گا جو بڑھاپے کا سہارا ہوگی۔ بیٹیوں کے نصیب سے
परेशान हैं तो आज आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है तो रब ऐसे गैब से रिश्ता भेजेगा, ऐसा सबब बनाएगा कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपने वजीफ़ा पढ़ना है, ये कुरानी सूरत का वजीफ़ा है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। अल्लाह वालों, दौलत वाली सूरत इसलिए कहा जाता है कि दौलत को मकनतीस की तरह अपने साथ अपने पास बुलाती है। आपने इसे हाथ की उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। ये कुरानी सूरत सूरतुल कौसर है जिसे दौलत वाली सूरत कहा जाता है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार ने नाउज़ुबिल्लाह बेनस्ला कहना शुरू कर दिया था, परेशान करना शुरू कर दिया था, तो अल्लाह पाक की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरतुल कौसर का तोहफा लेकर आए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल को वही के ज़रिए सूरतुल कौसर का तोहफा मेरे हबीब की बारगाह में पेश करो। इस सूरत के ज़रिए अल्लाह ताला ने आपकी परेशानियों को दूर फरमाया और बताया कि आपके दुश्मन ही बेनस्ले हैं और तबाह बर्बाद होने वाले हैं। आपका नाम हमेशा रहेगा और कायम दायम रहेगा। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर का आपने पहले भी बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, मैंने भी आपको बहुत सारी तस्बीहात और वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये आज का अमल बहुत ख़ास है। ये आज का अमल यकीन करें आपके मामलात को बेहतर से बेहतरीन बना देगा। आपने आज सूरतुल कौसर का ये अमल करना है, रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी, नसीब खुल जाएगा। आप लोगों ने सूरतुल कौसर को किस तरीके से पढ़ना है ज़रा ध्यान से गौर कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस तरीके से आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरतुल कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। बिमा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला 7 का अदद ये बहुत ख़ास अदद है। जो भी 7 के अदद के साथ पढ़ेगा 7 ज़मीनों 7 आसमानों का इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ उसके नसीब में लिख दिया जाएगा। आपने 7 के अदद के साथ आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक और आपने एक छोटा सा सदका करना है। जो साहिब इस्तात रखते हों, गोश्त का सदका करना चाहें तो गोश्त का कर दें, नहीं तो गोश्त बहुत महंगा लगे तो आप 50-100 रुपए का भी आप सदका कर सकते हैं। मुर्गी का गोश्त का भी सदका कर सकते हैं। जो भी आपके पास है आपने उसके साथ आपने सदका लाजमी करना है। अल्लाह वालों, सदका करने से रब का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाता है। आपके आगे से तमाम तर मुश्किलात दूर हो जाती हैं, बलाएं टल जाती हैं। सदका करने से कामों में आसानी पैदा होती है। अगर आपके पास गोश्त का सदका नहीं हो सकता तो आप चीनी का करते हैं। आपके पास जो भी चीज़ है हस्ब तौफीक 100, 50, 10 रुपए आप उसका सदका करते हैं, लेकिन सदका कर दिया करें। सदका करने से आपके ही काम आसान होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपसे गुजारिश है अगर आप ये अमल लगातार 7 दिन तक कर सकते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपने सदका भी 7 दिन तक ही करना है। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके वाले न्यारे होते हैं। इसके साथ ही आपने आज का चौथा और ख़ास अमल लाजमी करना है जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है। ये वजीफ़ा या रहमान का है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से ज़रा इसको ध्यान से मुलाहिज़ा करने। या रहमान या रहीम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार होगा। या रहमान या रहीम दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार होगा। या रहमान या रहीम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार होगा। इस तरीके से आपने 11 बार आपने या रहमान या रहीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अगर हम पर एक बार नजर रहमत हो जाए ना, पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। बस आप लोगों ने आराम आराम से मोहब्बत के साथ और ठहर ठहर कर आपने या रहमान या रहीम पढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी। बाज़ लोग बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं। देखिए, जो बंदा जल्दी करता है वो ना तो बंदा कामयाब होता है, ना ही उसको वजीफ़ों का कोई फ़ायदा होता है। आपने यकसुई के साथ, कामिल यकीन के साथ आप रब के सामने बैठे हैं, रब से रब के नामों को पुकार रहे हैं, तो जल्दी किस बात की। इसलिए ठहर ठहर कर आराम से अपनी हाजात को अल्लाह के आगे पेश करते हुए, रब के नामों को पढ़ते हुए आप लोगों ने पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ या रहमान का अमल पढ़ना है और आप लोगों ने पूरे यकीन के साथ पढ़ना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने अव्वल में पढ़ा था। यह आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अल्लाह वालों, छोटा मोटा सदका लाजमी कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला सदका करने से आपकी तमाम तर परेशानियाँ रब ने चाहा तो दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा ले। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहम और करम से माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक और वजीफ़े साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।